رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دورہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر میں نہیں پہنچے کہ سیاسی طور پہ، سماجی اور خلافتی طور پہ کوئی معاشرے میں یوں کردار ادا کر سکیں. ابھی عمر کم ہے، لیکن جب خلیفۃ المسلمین جانشین ابوبکر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت حسن اور حسین کی عمر جوانی میں بدل چکی ہے. اب تعلقات کی بنیاد بھی ہے، معاملات بھی ہے، محبتیں مودتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں. فرمایا کہ جب ایران فتح ہو کر آیا، ایران کو فتح کر کے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور وہاں کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایران کے بادشاہ یزدجر کی بیٹی شہر بانو بھی شامل تھی. شہر بانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی، باد شہزادی جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے پاس آئی ہے تو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران بنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کو بتایا گیا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہزادی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس بادشاہزادی پر کلمہ پیش کریں. جب کلمہ پیش کیا، وہ ایران سے مدینہ تک کے سفر میں پیغمبر کے صحابہ کا حسن سلوک دیکھ چکی تھی، پیغمبر اسلام کے صحابہ کا تعلق دیکھ چکی تھی. اسلام اس عورت کے دل میں گھر کر گیا تھا. انہوں نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے خود کو مشرف با اسلام کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے رشتے کے لیے اعلان کیا کہ بادشاہ کی بیٹی ہم بھی شہزادے کو دیں گے. دنیا نے سمجھا شاید کبشہ بن عمر فاروق اپنے بیٹے کی بات کر رہے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر اپنے بیٹے کی بات کر رہے، انہیں رشتہ ملے گا. لیکن آسمان کی آنکھ نے وہ منظر بھی دیکھا جب اس بادشاہزادی کا رشتہ اس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کا وقت آیا تو حضرت عمر نے حضرت علی المرتضی کو طلب فرما کر امام حسین کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا. یہ خاتون شہر بانو ہیں، یہ خاتون امام زین العابدین کی والدہ ہیں، یہ خاتون حضرت امام سجاد کی اماں ہیں. یہ خاتون صرف یہ نہیں ہے، 12 اماموں میں 9 اماموں کی والدہ بنتی ہے جن کا نکاح حضرت عمر فاروق پڑھا رہے ہیں اور انہی کے کہنے پہ حضرت امام حسین قبول کر رہے ہیں. اسی لیے تو حضرت حسین کی جوانی نہیں سنائی جاتی کہ حضرت حسین کی جوانی سنائیں گے تو کام تو پورا ہو جانا ہے نا. پھر تو حضرت عمر فاروق سے محبت مل جائے گی، حضرت عمر فاروق کا پسند کردہ رشتہ مل جائے گا. اور میرے دوستو توجہ رکھنا ذرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام زین العابدین سے یہی نسل چلی ہے. 12 ائمہ میں نام دیکھ رہے ہو نا آپ نے، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی. 12 کی یہی ترتیب ہے نا. تو حضرت امام زین العابدین چوتھے امام ہے نا. یہ چوتھے امام کی اماں کا رشتہ حضرت حسین نے حضرت عمر کی پسند پہ قبول فرمایا ہے. یار محبتیں تھی تو قبول کیا گیا ہے، محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، پیار تھا، تعلق تھا، یگانگت تھی اور ایک دوسرے کا احترام و اکرام تھا، تبھی تو ان کا رشتہ قبول کیا گیا ہے. اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تبرستان فتح ہوا ہے، اگر آپ نے دجالیات کو پڑھا ہو تو بحیرہ تبریہ کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا. وہ خشک ہوگا تو دجال ظاہر ہوگا. یہ علاقہ تبرستان کا ہے. یہ تبرستان کا علاقہ فتح کرنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی فوجیں مدینہ منورہ سے گئی ہیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلامی فوجی بن کے حضرت عثمان کی زیر نگرانی جہاد میں بحیرہ تبریہ کے فتح میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو تعلق ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو جہاد ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی کی نگرانی اور حکم پہ ہو رہا ہے.
اس کے نگران، اس کے گارڈین حضرت عثمان غنی ہیں، تو حضرت امام حسن اور حسین اس آرمی کا حصہ بن کے جہاد کی فتح میں موجود ہیں۔